مجھ سے قبل، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت وہ بیان چل رہا تھا کہ اگر میں ان کو دیکھتا نہ تو مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے قاری صہیب میر محمدی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بھائی کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي من علينا بالإسلام والهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الغواية وكرمنا بحفظ القرآن والرواية ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحق سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. لائق ست کریم سامعین مکرم، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے خالق و مالک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ لفظ الصلاة، صلاة کا معنی دعا، نماز، رحمت وغیرہ مستعمل ہے۔ یہ مصدر ہے باب صلی یصلی تفعیل سے۔ لفظ مصلی جائے نماز اسی سے مشتق ہے اور اس کی جمع صلوات آتی ہے، اور اصطلاحاً نماز ایسی معروف عبادت کا نام ہے جس میں رکوع اور سجود ہوتے ہیں، جس کی ابتدا تکبیر کے ساتھ اور انتہا سلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تشریف فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رجل ضریر البصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ہوں، شاسی الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولیس لی قائد یلائمنی الی المسجد، گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں، وہل تجد لرخصہ نصلی فی بیتی، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال وهل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتا ہوں۔ فرمایا فحی اللہ، پھر آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المدینۃ کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے کے اندر جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، میں نبینا انسان رات کی تاریکی میں نکلوں، کوئی درندہ کوئی جانور اپنا شوق اور ذوق پورا کر لے، میرا کیا بنے گا؟ وَهَلْ تَجِدُ لِرُخْصَةٍ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُعَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں آپ رہتے ہیں مؤذن کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سنتا ہوں۔ فرمایا فحی اللہ، پھر آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، میں نبینا انسان ہوں، رات کی تاریکی میں نکلوں، کسی درخت کے ساتھ الجھ جاؤں، کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ جاؤں، میرا کیا بنے گا؟ وَهَلْ تَجِدُ لِرُخْصَةٍ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان کی آواز سنتے ہو؟
قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں سنتا ہوں۔ فرمایا فیا اللہ، پھر آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں نبینا ہوں۔ قد ذهب بصری ورق عظمی ودبر سنی، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، ہڈیاں باریک ہو گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، نبینا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش لے کر آیا تھا، کیا میرے لیے اجازت نہیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، یہ آواز سنائی دیتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ قال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحی اللہ، پھر آؤ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں اور درخت ہیں، جانور اور درندے ہیں، بڑھاپا، ہڈیاں کمزور، امت اسلامیہ، میرا اپنے بھائیوں سے درمندانہ گزارش ہے، سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیاری پیاری آنکھوں سے نوازا، محلے محلے میں مساجد موجود ہیں، گاڑیوں کی نعمت، موٹر سائیکل کی نعمت موجود ہے، اس کے باوجود میں اور آپ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ چوری گناہ ہے، زنا گناہ ہے، کرپشن گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز کو چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بے نمازی کے بارے میں محدثین کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی بے نمازی مر جائے لا یغسل، اسے غسل کی ضرورت نہیں، ولا یکفن، اسے کفن کی ضرورت نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الرجلین اللیل، آج رات میں نے کیا دیکھا، رجلین آتیین، دو آنے والے آئے، فأخذا بیدی، انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، فأخرجانی الی الارض المقدسہ، مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے، میں نے وہاں بہت سارے مناظر دیکھے، مناظر میں ایک منظر یہ بھی تھا، ورجل قائم علی رأسی، ایک شخص کھڑا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، فیسلغ رأسہ، اس کے سر پر دے مارتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے، فتحت الحجر هنا، پتھر آگے جاتا ہے۔ میں نے پوچھا فقلت من هؤلاء یا جبریل، فقلت من هذا یا جبریل، اے سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ اس نے پھر پتھر کو پکڑا اور اس کے سر کے اوپر دے مارا، جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو پڑھنا بھی جانتا تھا، ناظرہ قرآن بھی پڑھنا جانتا تھا، لیکن اذان کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑتی تھی، یہ سویا رہتا تھا، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اسی طرح اس کا سر پتھروں کے ساتھ ٹوٹتا ہی ہے۔ والعیاذ باللہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ الکبائر کے اندر ایک صحیح ترین واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک نوجوان اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتا ہے، دفن کیا، کچھ نقدی درہم و دینار کی شکل میں تھی، وہ قبر کے اندر گر گئی، سوچنے لگا کہ میں نے ابھی قبر کو بند کی ہے، کھود کر نکال لوں، فلما فتح قبرها، جب اس نے اس قبر کو کھودنا چاہا، اشتعل علیہ نارا، پوری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے، ففزع الرجل الى بیتی، وہ بچہ چیختا چلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف دوڑا، دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے یا ام اخبرینی یا اختی، میری والدہ مجھے بتائیے، میں نے دیکھا کہ میری بہن کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ماں نے جواب دیا بیٹا میں نے آپ کی بہن میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں ایک عیب ضرور تھا، التي تتهاون بالصلاة، جب نماز کا وقت ہو جاتا وقت پہ نماز نہیں پڑھتی تھی، سستی کرتی تھی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جو پڑھتی 5 وقت تھی اور کرتی نمازوں میں سستی تھی، اگر اس کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، جو پڑھتا ہی نہیں، جو پڑھتی ہی نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ آخری حدیث جامع ترمذی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لے، 2 براتیں نصیب ہوں گی، ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا جب موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔